علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ میں ہوں محمد ارشاد کمبو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش معجزانہ انداز میں بغیر باپ کی ہوئی۔ جب یہودیوں نے آپ کی والدہ پہ الزام لگایا تو آپ نے گود میں معجزانہ انداز میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کو سائر کے دامن میں ہے۔ یہ جگہ بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے جائے پیدائش ناصرہ کو قرار دیا۔ پیدائش کے بعد سے لے کر نبوت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہے، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بادشاہ وقت ہرود کے خوف سے مصر کے کسی مقام پہ چلی گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 12 سال وہیں گزارے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے زور شور سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی تبلیغ میں حکمت و دنائی کے ساتھ ساتھ احکام الہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے وعظ و نصیحت میں ان مذہبی لوگوں کو خاص طور پر ہدف کا اور تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے مذہب کے نام پر دکانداریاں قائم کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اعلان نبوت کے چند دن بعد ایک پہاڑی پہ وعظ کیا۔ اس وعظ میں ان کی تمام تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ پھر جیسے جیسے عام عوام جو ہے وہ متاثر ہونے لگے تو خاص لوگ جو مذہبی تھے وہ لوگ آپ کے دشمن بننے لگے، جن میں کاہن اور فرسی اتنے مخالف ہو گئے کہ ان کو اپنی سیادت مذہبی جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آئی اور وہ آپ کے بہت بڑے دشمن بن گئے۔ بہرحال دشمنوں نے رومی گورنر پونٹیس یا پلاتیس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کر لی اور بقول انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودوا اسکریوتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے فصح کا آخری کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر کے باہر قسمنی نامی ایک جگہ شب باشی کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ موت مجھ سے ٹال دیا جائے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی۔ مسلم علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودوا اسکریوتی کی رہنمائی میں مذکورہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کے پاس پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور خود گرفتار کرنے والے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت طاری کر دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں اور یہودیوں حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت 157 اور 58 میں مذکور ہے۔ بیت اللحم یہ بیت المقدس کے جنوب میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر غرب اردن کے اندر واقع ہے، جو 1967 عیسوی سے اسرائیلی تسلط میں ہے۔ اس کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یہاں کلیسۂ ولادت ہے جسے قسطنطین اعظم نے 326 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفۃ المسلمین والمومنین بیت المقدس آئے تو بیت اللحم کا ایک راہب حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کی طرف سے بیت اللحم کے لیے امان نامہ ہے۔ حضرت عمر نے لا علمی ظاہر کی تو اس نے وہ امان نامہ پیش کر دیا جو اس نے دورہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لکھوایا تھا۔ حضرت عمر نے پہچان کر کہا یہ درست ہے، مگر ضروری ہے کہ ہم عیسائیوں کے ہر مقام پر مسجد بنائیں۔ راہب نے کہا بیت اللحم میں ایک محراب ہے جس کا رخ آپ کے قبلہ کی طرف ہے، اسے آپ مسلمانوں کے لیے مسجد بنا لیں اور گرجا جو ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ آپ نے گرجے کو چھوڑ دیا اور محراب کے پاس جا کر نماز پڑھی اور اسے مسجد بنا لیا۔ اس محراب
کو عمر بن خطاب کا نام دیا جاتا ہے، اور فرنگیوں صلیبیوں نے جب شہر پر قبضہ کیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ ناصرہ، یہ فلسطین کا علاقہ گلیل میں واقع اسرائیلی نجائز اور غاصب مملکت میں شامل ہے۔ اس کی آبادی 1 لاکھ کے لاگ بھگ ہے۔ حضرت مریم کا تعلق ناصرہ ہی سے تھا۔ ناصرہ کی نسبت سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ کہلاتے ہیں۔ بیت المقدس سے ناصرہ کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر شمال کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ کسی اور پیغمبر کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔